السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تو ہی میری دعا پارٹ 4۔ افراز تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں چہل پہل تھی۔ کدھر تھی تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ افراز کی بڑی بہن نے اسے پوچھا۔ کام تھا مجھے، خیریت تھی؟ اس نے پوچھا۔ ارے لڑکے، آج ردا کی منگنی ہے اور تم یوں گھوم رہے ہو؟ افراز کو یاد دہانی کروائی۔ 2 دن پہلے گھر کے سب بڑوں نے مل کے منگنی کا دن طے کر لیا تھا اور رانیہ کے کہنے پہ یہ بات افراز کو نہیں بتائی گئی تھی۔ اسے یہی پتا تھا کہ ان لوگوں نے معذرت کر لی ہے۔ دکھ سے اس کا برا حال تھا اور اب یہ نئی خبر سننے کو مل گئی تھی۔ تو میں کیا بھنگڑے ڈالوں؟ افراز پھٹا۔ وہ وہاں جا کے ڈالنا تم، ان لوگوں نے انتظام کیا ہوگا۔ افراز کی بھابھی نے بھی ٹکڑا لگایا جو تیار ہو کے باہر نکلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ میرے گھر والے ہو کے دشمن، مجھ پہ کیا بیت رہی ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی نہ گھسیٹے۔ وہ چیخا، مگر بھابھی بولے بس پلیز، اور کمرے میں چلا گیا۔ افراز کی ماں نے ملامتی نظر سے بہو اور بیٹی کو دیکھا اور اس کے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ مجنوں کہیں کا، بھابھی نے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز اس سے چھینی جا رہی ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ افراز میری جان، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ میری جان، قسمت میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہی ملتی ہے۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھو بیٹا۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ کیسے بات کو سنبھالے۔ اگر بتا دیتی تو رانیہ کا سرپرائز خراب ہونا تھا اور بیٹے کی حالت بھی نہیں تھی دیکھی جا رہی۔ ابان تمہارا پرانا دوست ہے اور اس کی فیملی ہماری فیملی کی طرح ہے۔ تم اس کے واحد دوست ہو، ایسے موقع پر اسے اکیلا چھوڑو گے؟ دوستی کا رشتہ تو سب سے پہلے آتا ہے بیٹا۔ وہ اسے کسی طرح قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ بات تو افراز کے دل کو بھی لگی۔ صبح سے ابان کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، مگر اس نے صرف 1-2 کا جواب دیا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آج کل کے بچے، اچھے خاصے خوشی کے موقع پہ میرے بچے کو پریشان کر دیا ہے۔ وہ اس کو قائل کر کے باہر آئی تو بیٹھی بہو اور بیٹی سے بولی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس آ رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ تم لوگوں نے سارا سامان رکھوا لیا ہے گاڑیوں میں؟ اور باقی لوگ کدھر ہے؟ انہوں نے بیٹے، خاوند اور داماد کے بارے میں پوچھا جو ساتھ چل رہے تھے۔ جی سب تیار ہے، اب صرف افراز کا انتظار ہے، وہ ہنس کے بولی۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کے نیچے آیا تھا۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ جب ابان کی کال پھر آ رہی تھی وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ اتنی کالز تم نے آج تک نہیں کی جتنی آج کر دی ہیں ایک دن میں، فراز نے سیل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، اس کی بھی خاص وجہ ہے، تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، ابان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جناب، بس نکل رہے ہیں، جلد ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ، افراز نے کہا۔ رانیہ سارا کام ختم کر کے روم میں آئی۔ تانیہ بیگم نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں تیار ہو کے ایئرنگز پہن رہی تھی جب ابان کی آمد ہوئی۔ وہ اسے اس طرح تیار دیکھ کے چونک گیا۔ لائٹ براؤن کلر کی فراک میں جس پہ نفیس کام تھا، دوپٹہ سائڈ پہ تھا اور نیچرل سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابان آگے بڑھا اور بالکل اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، جو اپنا سر ایک طرف جھکائے ہوئے ایئرنگ پہننے کے جتن کر رہی تھی۔ ایک پہن چکی تھی، بال بھی ایک طرف ہو گئے تھے۔ ابان نے اس کی کوشش کو ناکام ہوتے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کے اس سے ایئرنگ لے لیا۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، ابان کو دیکھ کے بری طرح جھجکی۔ یہ ایئرنگ دو، یہ ایئرنگ۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کریلا ہے؟ ابان اس کی حالت میں محفوظ ہوا۔ نہیں، میرا مطلب میرا ہے، رانیہ نے وضاحت دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کال پہ دھڑلے سے بات کر رہی تھی اور اب اس کے سامنے میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرا ہے؟ ابان نے بات بنائی۔ مجھے اب اور بھی کام ہے، واپس کرے، رانیہ نے خفگی سے کہا۔ ابان نے انسنی کرتے ہوئے فاصلہ کم کیا تھا۔ رانیہ گھبرا گئی تھی۔ ابان مسکرایا، اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور بڑی احتیاط سے اس پہ جھکا، اس کو ایئرنگ پہنا دیا۔ بس ہو گیا، اس کے کان میں بولا تھا۔ اس کی قربت سے وہ سن ہو گئی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی تو ابان نے اس کو بازو سے پکڑا۔ رانیہ کا رخ دروازے کی طرف تھا اور ابان کا شیشے کی طرف تھا۔ ابان کے اس طرح کھینچنے پر رانیہ کا ہاتھ اس کے سینے پہ دھرا تھا۔ وہ اس اینگل میں گمسم کھڑی تھی۔ ابان نے پاکٹ سے سیل نکالا اور اسی اینگل میں سیلفی لے لی۔ ابان ہنستے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رانیہ کا ایک ہاتھ ابان کے سینے پہ دھرا تھا اور وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ ابان رانیہ کی طرف جھکا۔ اس کو کہتے ہیں نزدیکی۔ ابان اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے یوں ہی کھڑے چھوڑ کے واش روم میں گھس گیا اور وہ پیچھے حیران کھڑی رہ گئی۔
ہر طرف چہل پہل تھی، سارے انتظامات مکمل تھے۔ رانیہ اور تانیہ بیگم نے کچن کے انتظامات بھی چیک کر لیے تھے۔ اتنے میں افراز اور ان کی فیملی اندر داخل ہوئی تھی۔ افراز کا منہ لٹکا ہوا تھا، اسے دیکھ کر رانیہ اور تانیہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ سوری افراز بھائی، بس جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، رانیہ نے افراز کے پاس آ کے مصنوعی تعصب سے کہا۔ آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہے؟ یہ سب تو نصیب کی باتیں ہیں، افراز نے اداسی سے کہا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ابان نے ہال میں آتے سب کو اونچی آواز میں کہا، اور افراز کے والدین کے آگے جھکا تھا پیار لینے کو۔ رانیہ اپنے آج کل فلرٹ بنے دبنگ آفیسر کو دیکھتے ہوئے ردا کے پاس چلی گئی۔ ہاں شہزادے، کیسا ہے تو؟ ابان نے افراز کے پاس آتے کہا جو چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، مہمان نہیں آئے ابھی تک؟ افراز نے خود کو نارمل کرتے ہوئے ردا کے سسرالیوں کا پوچھا تو ابان کا قہقہا بڑھ گیا۔ کوئی جوک تو نہیں تھا یہ؟ بھابھی کو بلاؤ، بڑے دانت نکل رہے ہیں، افراز نے جل کر کہا۔ نیکی اور پوچھ ابان نے بھی آنکھ دبا کے کہا۔ نہایت ہی چیپ حرکتیں کر رہے ہو تم آج کل، تم جیسوں کو بھابھی جیسی ہی شعلہ لڑکی قابو کر سکتی ہے، افراز نے اس پہ چوٹ کی۔ شوق سے کرے قابو، انکار کس کافر کو ہے؟ ابان بھی آج موڈ میں تھا، آج والی جیلسی سے بھرپور آواز کانوں میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ افراز پاس پڑی چیز اٹھا کے اسے مارتا، افراز کے والد بول پڑے۔ ردا کو بلوائے بھابھی، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کرے، وہ تانیہ بیگم سے بولے تھے۔ افراز کا دھیان سارا لفظ ردا میں اٹک گیا تھا، باقی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ اب اس کے سامنے آئے گی سجی ہوئی، وہ بھی کسی اور کے لیے۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر یہ ممکن بھی نہ تھا، ابھی بالکل بھی نہ تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو مضبوط کرتا بیٹھا رہا۔ میں لاتی ہوں آنٹی، آپ لوگ بیٹھے، افراز کی بھابھی کہتے ہوئے اندر کو بڑھی تھی۔ سب باتوں میں لگ چکے تھے، افراز کا دھیان ہی کہیں اور تھا۔ بھلا اسے ابھی بلانے کی تو اس کے سسرال والوں کو تو آنے دے، مگر میرے گھر والوں کو کون سمجھائے، اس نے غصے سے سوچا تھا۔ اتنے میں رانیہ ردا کو لے کر اندر داخل ہوئی تھی، ساتھ میں افراز کی بھابھی بھی تھی جو شوقی سے افراز کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ کی بیوی پاگل ہو چکی ہے، دوسری کا انتظام کریں۔ افراز نے دوسرے صوفے پہ بیٹھے بھائی کی طرف جھک کے کہا جو ابان کے ساتھ باتوں میں لگے تھے۔ پہلے تمہاری تو کروا لوں، پھر سوچتا ہوں، بھائی نے بھی الٹا جواب دیا۔ افراز نے ایک نظر ردا پہ ڈالی جو ہلکے سے میک اپ میں بھی بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ افراز بھائی ادھر آئے، رانیہ نے ردا کو سامنے صوفے پہ بٹھایا جو 2 سیٹر تھا۔ ردا سب سے مل کے اس پہ بیٹھ گئی تھی۔ افراز اس کی بات پہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابان اس کی کیفیت انجوائے کرتے ہوئے اٹھا اور اس کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ ہاں بھائی، آ گئے ہیں ردا کے سسرال والے، ملوائے تمہیں؟ وہ دیکھو سامنے، ابان نے سامنے بیٹھی افراز کی فیملی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 سیکنڈ تک اسٹل رہا۔ جب ساری بات سمجھ آئی، پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری کی تھی، پھر ابان کو گھورا۔ تم تو اکیلے میں ملو مجھے، اس کو چبا کے کہا تھا۔ تانیہ نے اس کو بلایا اور ردا کے ساتھ بٹھایا۔ ہاں تو بھائی، کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ تو ابھی بھی خواب کسی کیفیت میں تھا۔ خوشگوار ماحول میں رسم ادا ہوئی تھی اور کھانا کھایا گیا تھا۔ ماما، میں کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، اور بعد میں افراز لوگوں کے ساتھ آؤٹنگ کا بھی پلان ہے۔ اس نے تانیہ بیگم کو اطلاع دی جو بعد میں اس کے گلے پڑنی تھی، مگر وہ بے خبر تھا۔ تم بالکل ہی جھلے ہو گئے ہو، عقل ہی ختم ہو گئی ہے، بھلا شادی کے بعد دوستوں کے ساتھ جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ایک تمہاری فضول ضد میں ہم نے ولیمہ بھی نہیں کیا ابھی تک، اب تم ہماری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، لوگوں کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ عجیب شادی ہے بھائی یہ تو۔ ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا اس کی بات سن کے، پچھلے دنوں کی بھڑاس بھی نکال دی۔ ماما، میں وہاں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، ہر جگہ آپ اپنی بہو کو کیوں گھسیٹ لیتی ہیں؟ اور رہی ولیمے کی بات، یہ بات میں آپ کو پہلے دن ہی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب آپ نے بولا تھا کہ یہ سب اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بعد میں محترمہ میرے کمرے میں قبضہ کر چکی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بھی تل ملا کے بولا اپنی ماں کے بے وقت کے طنز سے۔ اب تو وہ رانیہ کے ساتھ ٹھیک تھا، اب بھلا کیوں تانے مل رہے تھے؟ ہاں، کمرے میں تو اس کا استقبال تم نے پھولوں سے کیا تھا نا۔ وہ معصوم کچھ کہتی نہیں، تم تو زیادہ پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کو کمرے میں شفٹ کروانے والی بھی میں ہی ہوں۔ وہ تو صدا کی سیدھی، آج اس کی خوب کلاس لگی تھی، اب ان کو وہ اپنے دل کی حسرتیں کیا بتاتا۔ جی، معصوم سیدھی سادی کی زبان کے درشن جو نہیں ہے،
یہ شرف میرے حصے میں آیا ہے۔ اس نے کڑ کے سوچا، اگر ماں کو یہ سب کہتا تو اس نے مزید پھنس جانا تھا۔ فی الحال وہ اپنے نیکسٹ مشن کو لے کے سیریس تھا۔ بابا یار آپ ہی کچھ بولو، عجیب زبردستی ہے، میں آفیشیل کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پاس بیٹھے حسن صاحب کو دیکھا۔ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، انہوں نے رسان سے کہا۔ تانیہ بیگم اٹھ کے چلی گئی۔ حسن صاحب اٹھے اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے جو الجھا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، ضد چھوڑو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا، شادی ایک دن ہونی ہی تھی، سو ہو گئی، رہی بات اس رشتے کو ٹائم دو، وہ واقعی ہی ایک اچھی لڑکی ہے۔ تمہیں مین مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، الجھنے سلجھانے سے سلجھتی ہے، ایسے بیٹھے رہنے سے جو کہ تو ہی رہ جائے گی۔ وہ اپنے خوبرو بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ جی بٹ بابا آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ ابھی میں کوئی فنکشن اپنے کام کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے بعد آپ لوگوں کی مرضی سے ہر فنکشن ہوگا، فی الحال یہ مشن ضروری ہے۔ وہ اپنے دل کی بات ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ ہماری مرضی اب تمہاری مرضی بنتی جا رہی ہے، حسن صاحب نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرا پڑا۔ کوئی اور چارہ ہی نہیں چھوڑا آپ کی بہو نے، وہ بھی ان کے ہی انداز میں بولا تو دونوں نے مسکرا دیا۔ وہ تو پہلے ہی رانیہ کو لے کر اپنے جذبات بدل چکا تھا، مگر ابھی اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا، کچھ رانیہ کو ٹائم دے رہا تھا، ساتھ لے جانے والی تو اس کے دل کی بات تھی، کچھ حد تک ریلیکس ہوا تھا۔ پیکنگ کر لے، صبح اسلام آباد جانا ہے۔ وہ کمرے میں آیا، اسے کہتے اسٹڈی میں جانے لگا۔ اسٹڈی کا دروازہ روم کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ لو اب نیا شوشہ چھوڑ دیا لاٹ صاحب نے، پہلے میں کرتی تھی ان کی پیکنگ۔ وہ جو ناول پڑھنے میں مگن تھی جھنجھلا کے سوچا، اگر پسند کے کپڑے نہ رکھے پھر مجھے ہی ڈانٹ پڑنی ہے، پوچھ ہی لیتی ہوں۔ سنیں، اس نے اسے جاتے دیکھ کے آواز دی۔ سنائیں، اس کے انداز میں ہی جواب ملا۔ دیکھیں مجھے آپ کی پیکنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کیا پیک کروں۔ وہ ناول ہاتھ میں پکڑے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ریڈ کلر کی شال اس کے کندھے پہ جھول رہی تھی، پلین بلیک کلر کے ڈریس میں بالوں کی چوٹی کو آگے لاپرواہی سے گرایا ہوا تھا، جس سے کچھ بال ادھر ادھر بکھر کے اس کے چہرے کو اور پرکشش کر رہے تھے۔ ابان تو ہوش کھو بیٹھا تھا، یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا مکمل منظر، دیدار ہے دل کی راحت۔ بعد میں بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی، آپ ابھی بتا دیں، پھر کہیں گے کیسی بہو لائی ہے پپو نے۔ وہ اس کے خیالات کو جانے بغیر منہ پھلا کے بول رہی تھی۔ تف ہی ہے مجھ جیسے انسان پہ جو ایسے کہے۔ وہ اس کی آواز پہ گڑبڑا کے بڑبڑایا۔ سحر ابھی بھی تھا، ایک دم اس پہ اپنا استحقاق کا احساس بھی جاگا، اس کے اپنا ہونے کا۔ یہ جو زندگی میں آگاہی کے لمحے آتے ہیں نا، یہ بہت جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی سکون دے جاتے ہیں۔ ابان کو بھی اس پل اس کا سکون اور قرار لوٹا گئے تھے۔ اس پل اس سے بہت سے انوکھے جذبوں کا اعتراف کرنا پڑا تھا۔ وہ اسے یوں خاموش کھڑے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آج شوگر والی چائے پی ہے، جو کچھ کڑوا نہیں بول رہے، اس نے سوچا۔ وہ بھی حیران ہوتے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے سامنے جا کے رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے نقوش کو اب حفظ کر رہا تھا۔ اچھی لڑکی تو آپ ہے ہی، اب اچھی بیوی بھی بنے، اور اچھی بیویوں کو اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا بخوبی پتہ ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں پیار سموئے اسے تک رہا تھا۔ رانیہ تو بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی، اسے کسی سخت جملے کی امید تھی۔ اچھا، کتنی بیویوں کا تجربہ ہے آپ کا؟ تیوری چڑھا کے پوچھا۔ اسے اس کی اچھی لڑکی والی بات طنز لگی۔ ارے رکو تو، ابھی کوئی اور اچھی لڑکی نہیں ملی، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھ پہ ہی شکر کرے، کون دے گا پولیس والے کو لڑکی؟ وہ فل شرارت میں تھا۔ دیکھیں آپ پرانی باتوں کو ہمیشہ بیچ میں لاتے ہیں، وہ انگلی اس کی طرف کر کے بولی۔ اس کی سفید کلائیوں میں پہنی گولڈ کی باریک باریک چوڑیوں نے بھی شور مچایا، گویا ان کو بھی اعتراض ہو۔ آج اس کے لیے ہر منظر ہی جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اچھا بابا سنو، تم اپنی بھی پیکنگ کر لو، تم بھی ساتھ چل رہی ہو، بلکہ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ وہ جس انداز میں بولا، رانیہ کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین گھوم گئی ہو۔ کیا آپ مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے؟ وہ ہاکوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، اکلوتی بیوی تم ہی ہو میری فی الحال۔ جان بوجھ کے تنگ کیا۔ میں نہیں جا رہی، آپ نے جو پیکنگ کروانی ہے بتا دیں، وہ کہتی وارڈروب کی طرف آئی۔
اگر میں سکون سے بات کر رہا ہوں تو ہضم کرو، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تمہیں ساتھ لے جانے کو، تمہارے ساس اور سسر کا حکم ہے، صبح جلدی نکلنا ہے تو پیکنگ مجھے ابھی مکمل چاہیے، آئی سمجھ؟ وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر پایا، اس میڈم کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے باندھا اور وہ بالکل الماری سے جا لگی اور اس قربت پہ ہی ششدر کھڑی رہ گئی، زبان کی تراری ختم ہو گئی تھی۔ صبح وہ جلد نکل آئے تھے کیونکہ ابان کی میٹنگ تھی کیس کے سلسلے میں اپنے جونیئر آفیسرز سے، جو 12 بجے شروع ہونی تھی، سو جلد پہنچ کے اسے ہوٹل چھوڑ کے کچھ دیر فریش ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں افراز نے اسے جوائن کرنا تھا۔ افراز بھی فورسز میں تو اتفاق سے وہ اس کیس میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ قربان شاہ جو ایک کرپٹ اور بگڑا ہوا انسان تھا، قاتل، شراب کے اڈے، منشیات کا کام، کافی عرصے سے وہ ہٹ لسٹ میں تھا، مگر اس تک کسی کی رسائی نہ تھی۔ اس کے حد سے زیادہ تعلقات اس کی مدد کر رہے تھے، یوں وہ قانون کے ہاتھوں بچا ہوا تھا۔ ایس پی ابان حسن کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کے سینئر آفیسرز نے یہ کام اسے سونپ دیا تھا۔ وہ کئی خطرناک مجرموں کا سددباب کر چکا تھا اور اب ان کیسز سے اس کی پروموشن بھی ہو چکی تھی، اور اب بھی وہ اس کیس میں جافشانی سے مگن تھا، اس لیے وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ کچھ جن حالات میں شادی ہوئی، مگر اب تو خیالات نے بھی نئی روش اختیار کر لی تھی، دل ہی باغی ہو گیا تھا۔ اب جب آ ہی گئی ہے تو سوگ کا کیا فائدہ؟ میں خاموشی سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ وہ ساتھ بیٹھے وجود کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتے گویا ہوا، جو تانیہ بیگم کے لاکھ سمجھانے پہ تیار ہوئی تھی، اور مجھے سفر میں خاموشی پسند نہیں، ٹکا سا جواب دے کے خاموشی پسند ہے، ٹکا سا جواب دے کے پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئی۔ کیسے گزرے گی ہماری، ہم تو بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ وہ فکر سے بولتے ہوئے بات بڑھا رہا تھا۔ آپ زیادہ فکر نہ ہی کریں، ہم نے کون سی ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، کچھ عرصے تک ہی ساتھ رہیں گے، وہ اداسی سے بولی۔ اس کی بات پہ ابان کو دھچکا سا لگا۔ وہ اپنی رشتے کو اب اور طرح سے سوچنا شروع کر چکا تھا، تو اب یہ باتیں وہ جھنجھلا گیا۔ فی الوقت رانیہ سے کچھ کہنا بے سود لگا۔ چلیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، آپ کے پاس کرنے کو کوئی اور بات ہے تو وہ کرے، وہ بات کو بدلتے ہوئے بولا۔ رانیہ کا دل بری طرح ٹوٹا۔ کیا تھا اس کا، کیا جانا تھا؟ اگر کہہ دیتا کہ ہم نے کیوں الگ ہونا ہے، پھر خیال پہ خود ہی ہنس دی۔ بھلا میرا اور ان کا ایک ہونا کیسے ممکن؟ میں تو زبردستی شامل ہوئی ان کی زندگی میں، بہت بورنگ ہے ایس پی کی بیوی، وہ بولا اور ہاتھ بڑھا کے پلیئر آن کر دیا، اور آبان کا اسے اپنی بیوی کہنا اس کے اندر ہزاروں رنگ بھر گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہر طرف لوگوں کی چہل پہل تھی۔ ابان کے جونیئر میں سے 2 بندے پہلے ہی وہاں آن ڈیوٹی تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، چند سیکنڈ میں وہ بھی سوٹڈ بوٹڈ نمودار ہوئے سلام کیا اور سامان مطلوبہ کمرے کی طرف لے گئے۔ بکنگ کی فارمیلٹیز وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ رانیہ اس شاندار مرد کے پیچھے چل رہی تھی جو لاکھوں دلوں پہ راج کرنے کے گن رکھتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کے رانیہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کی ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں منگوا چکا تھا وہ۔ اب کچھ کھا کے آرام کریں، میں فریش ہو کے میٹنگ کے لیے نکلنے لگا ہوں، وہ اسے مطلع کرتا اپنے کف فولڈ کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب کمرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ تھا، کھڑکی کے پاس 2 کرسیاں رکھی تھیں، دائیں بائیں اور خوبصورت کرٹن لگے تھے۔ کھڑکی سے نیچے کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ وارڈروب، ٹی وی روم، فریج اور ضرورت کی اور ساری اشیاء بھی وہاں موجود تھی۔ اتنے میں آبان باہر آیا۔ مجھے شاید آنے میں دیر ہو جائے، اگر آپ کا موڈ نیچے جا کے کچھ کھانے کا ہو تو جا سکتی ہیں، باہر ایک باڈی گارڈ موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، نہیں تو روم میں منگوا لیجیے گا، روم سروس کا بولا، اور وہ اسے مطلع کرتا بیگ میں سے اپنی جیکٹ نکال کے پہن رہا تھا، کیونکہ اسلام آباد میں موسم اچھا خاصا سرد تھا، انہوں نے بھی موسم کی مناسبت سے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بھلا باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے، میں کیوں اسے ساتھ لیے پھروں؟ رانیہ کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی۔ بجا فرمایا، انفیکٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے ضرورت ہے ایک باڈی گارڈ کی۔ وہ شیشے سے اس کا عکس دیکھتے دلکشی سے مسکرایا۔ اپنے اس باڈی گارڈ کو بھی ساتھ لے جائیے گا، کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے، میں اس کا منہ نہ توڑ دوں۔
میں رانیہ طاہر ہوں، روانی میں وہ بول گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پہ اس کے اندر ویرانی پھیل گئی۔ ایسی ہی تھی وہ لیڈر، کسی کے آگے نہ جھکنے والی، بے خوف رانیہ۔ مگر اب اس کے بابا نے بھی اس پہ بھروسہ نہ کیا۔ بابا میرا کیا قصور تھا؟ یہ سوال اسے نڈھال کر دیتا۔ اسے یوں خاموش ہوتے دیکھ کے ابان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چپ کیوں ہوئی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش میں اب مصروف تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ ابان آگے بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ میڈم، اب رانیہ طاہر نہیں، اب رانیہ ابان حسن شاہ ہے، جسے میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے ڈرا کرو بس آپ۔ وہ شوق ہوا، وہ حیرانی سے اس کو تک رہی تھی جو اس رشتے کا اقرار کر رہا تھا اس کے سامنے، جس سے اس کو سخت نفرت تھی۔ جب تک ہم یہاں ہیں، اس لیے یہ سب ارینج میں نے کیا ہے۔ میری کام کی نوعیت کا آپ کو پتہ ہے، سو اپنی فیملی کو لے کے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ اس کے لفظوں میں الجھی کھڑی تھی۔ اب لفظ فیملی، رانیہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ اس کے گھر بھی باڈی گارڈز ہیں۔ اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی تھی، ہر قسم کے لوگوں سے اس کا پالا پڑتا تھا۔ اوکے، میں نکلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، آپ ریسٹ کریں اور ماما سے بھی بات کر لیں، میری ہو چکی تھی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا اپنی فائلز لے کے باہر نکل گیا، ساتھ رانیہ کا دل بھی اپنے ساتھ باندھتا لے گیا۔ وہ ابھی بھی دنگ سی کھڑی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ میٹنگ روم میں موجود تھا۔ اس کیس میں کچھ سینئر آفیسرز بھی اس کے ساتھ تھے۔ ANF کے سروے کے مطابق 163 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور 1024 لوگ اسمگلنگ میں شامل ہیں۔ ابان نے آگاہ کیا تھا، DIG بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ انہیں اپنے اس ہونہار نوجوان کی قابلیت پر بہت بھروسہ تھا۔ ڈرگ اسمگلنگ ہمارے خطے کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق کل 7.6 ملین ایڈکٹڈ ہے ہمارے ملک میں، جن میں سے 78% مرد اور 22% خواتین بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرگ صحت کے لیے نہایت مضر ہے، جو جسمانی اور ذہنی حالت کو ابتر کر دیتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج کل ہماری نیو جنریشن میں اس کی شرح بڑھ گئی ہے۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ یس سر، بازاروں میں، قبرستانوں اور پارکوں میں بھی ایسے مدہوش اور کم عمر ایڈکٹس بڑی تعداد میں دیکھے جاتے ہیں، ایک جونیئر نے بھی تبصرہ کیا تھا۔ پچھلا کیس جو ہم نے یونیورسٹی میں کیا تھا، اس میں نوجوانوں تک منشیات کی رسائی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کے ایجنٹس تعلیمی اداروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب معلومات آپ سب کے علم میں بھی ہوں گی۔ قربان شاہ ایسے کام بھی بہت صفائی سے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساکھ بھی نہیں متاثر ہوئی آج تک۔ ابان اس کے نام پہ غصے سے بولا۔ یہ سب معلومات آپ سب کے علم میں بھی ہوں کہ قربان شاہ ایسے کام بھی بہت صفائی سے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساکھ بھی نہیں متاثر ہوئی آج تک۔ ابان اس کے نام پر غصے سے بولا۔ یس جینٹل مین، وہ ایک بہت خطرناک دشمن ہے ملک کا، مگر ہمارا عزم ہی اس درندے صفت انسان کو سزا دینا ہے، بلکہ اس جیسے سب انسانوں کو۔ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تم جیسے ہونہار نوجوانوں پہ فخر ہے، جو کہ اپنے وطن کے ساتھ محض مخلص ہے اور اس کے خلاف کافی حد تک ثبوت بھی اکٹھے کر چکا ہے۔ DIG بھی بولے تھے، اور ابراہیم سر جوان سر جو ان سے سینئر تھا، وہ ٹرینر بھی تھا۔ یہ مشن ابھی خفیہ تھا، صرف ابان کی ٹیم اس کے بارے میں جانتی تھی، اور IGP نے یہ کام اس کو سونپا تھا، تو یہ بات سیکرٹ تھی۔ یس سر، ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ قربان شاہ نے اس کام میں عورتوں تک کو نہیں بخشا۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ کچھ عورتوں کو اسمگل کرنے والا ہے، جو ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ، ابان نے ایک عزم سے کہا۔ وہ اس بات کو لے کے ہی اسلام آباد روانہ ہوا تھا۔ یہ بات اس کو ایک روز پہلے ہی معلوم ہوئی تھی۔ وہ اس کیس کو بھولا تو نہ تھا، مگر جب سے اس بات کا پتہ چلا تو فوراً میٹنگ کال کر کے DIG سے ملنے آیا تھا۔ یہاں کچھ معلومات پہ روشنی ڈالنی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئی، اس نے پاس پڑے موبائل کو اٹھایا اور اسکرین روشن کی تو ٹائم دیکھا، جو 6 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی دیر سوئی رہی، ابھی تک ابان بھی نہیں لوٹا تھا۔
اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ جو چیزیں ابان اسے دے کے گیا تھا وہ پڑی تھی۔ ابھی کافی یا چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ بستر سے باہر آئی اور بیگ سے نکال کے گرم شال لپیٹی اور کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں چلی گئی۔ ٹیرس میں آئی تو نیچے دیکھا لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہوٹل کے بالکل ساتھ ہی ایک ریسٹورینٹ تھا جہاں لوگوں کا رش تھا۔ مجھے کوئی بھیج دیا پھپھو آپ نے فضول میں کون سا ان کی لاڈلی بیوی ہوں جو مجھے وہ سیر کرواتے پھریں گے؟ مجھے تو یہاں پر بند کر دیا ہے اور اوپر سے وہ باڈی گارڈ کا دم چھلا، باہر بھی نہ جا سکوں میں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کتنا آکورڈ لگے گا اس کے ساتھ لے جانا۔ بابا میں نہیں جاتی۔ وہ ٹیرس میں کھڑی راز و نیاز میں مصروف تھی۔ ابان کو کال کرتی ہوں، میں ان کی مزاج درست کرتی ہوں۔ آئے نہیں ابھی تک؟ وہ شیرنی بنی بولی۔ مان سا آ گیا تھا اس کے لہجے میں۔ ابھی موبائل اٹھایا ہی تھا تو ردا کی کال آنے لگ گئی۔ کال یس کر کے کان کو موبائل سے لگا چکی تھی۔ دوسری طرف ردا کی ہی آواز گونجی۔ لوگ تو اتنے بے مروت ہیں کہ جا کے پوچھنا گوارا بھی نہ کیا کہ میرے سسرال والوں کا کیا حال ہے۔ وہ چھوٹتی ہوئی بولی۔ ارے لڑکی بریک لگاؤ، میں بس کرنے ہی والی تھی، ابھی سو کے اٹھی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ ہائے اللہ، ہم نے آپ کو وہاں سونے بھیجا ہے؟ ردا صدمے سے چلا دی۔ بھابھی گھومے، سیر کرے، انجوائے کرے، اب وہاں جا کے بھی سوئی ہے؟ وہ پھر بولی۔ ہاں صحیح کہا، باہر جو سلیمان خان کی شکل میں باڈی گارڈ مسلط کیا ہے تمہارے بھائی نے، اس کے ساتھ گھوموں پھروں؟ وہ پھر اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ ہائے یہ کون ہے؟ ردا نے حیرانگی سے پوچھا تو رانیہ نے اسے ابان کے بھولے جملے سنا دیے۔ ردا اس کی جھنجھلاہٹ سمجھ گئی تھی اور کھل کر ہنس گئی تاکہ سب لوگ بولے سلو بھائی آٹوگراف پلیز۔ رانیہ مبالغہ آرائی سے بولی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی رانیہ نے کے یس کی آواز سے۔ ایک ویٹرس اندر آئی۔ اس نے داخل ہوتے ہوئے اسی پہلوان کے ہاتھوں اس کا سیل لیا تھا۔ اچھا صاحب بہادر خود کدھر ہے؟ ردا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے اس محل میں قید کر کے صبح کے اپنی دنیا میں جا چکے ہیں۔ رانیہ کے یہ خیالات ہوا کے دوش پہ سفر کرتے آبان تک جا چکے تھے کیونکہ وہ ٹیرس اس کے پاس آ چکی تھی۔ گڈ ایوننگ میم، یور ہسبینڈ وانٹس ٹو ٹاک وتھ یو۔ وہ پیشہ وارانہ انداز میں بولتے ہوئے سیل اس کی طرف بڑھایا۔ ردا ایک منٹ، میں تمہیں کال بیک کرتی ہوں، اس نے ردا کو بولا۔ ویٹرس بھی ذرا فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کان سے موبائل لگایا۔ السلام علیکم، وہ نروس سی بولی۔ وعلیکم السلام، کدھر بزی ہے آپ؟ میں کب سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، نمبر بزی جا رہا ہے۔ اتنا تو خیال رکھے کہ کسی اور کی کال آ رہی ہے وہی ریسیو کر لے۔ وہ پریشان لہجے میں اس پہ برس رہا تھا۔ وہ میٹنگ کی بریک پہ اسے کال کر رہا تھا۔ رانیہ کو بھی محسوس ہوا تھا سیکنڈ کال کا، مگر وہ ردا کے ساتھ لگی رہی۔ پہلے سیل سائلنٹ پہ تھا اور وہ بالکنی میں شاید وہ تب سے ہی کال کر رہا ہو۔ وہ شرمندگی سے نچلا ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اب آدھے گھنٹے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں، پہلے کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا اور بعد میں بزی۔ ہم انجان شہر میں ہیں رانیہ، تب تک ذرا ہوش میں رہیں۔ اپنے گھر اور بات ہوتی ہے، سمجھ رہی ہے نا میری بات کو؟ اس کا یہ فکر سے بھرپور لہجہ رانیہ کو حد سے زیادہ بھلا لگ رہا تھا۔ سوری، پہلے سیل سائلنٹ پہ تھا اور اب ردا کی کال تھی، میں نے سیل چیک نہیں کیا، وہ شرمندگی سے بولی۔ اس کے بولنے پہ ابان نے سکون کا سانس خارج کیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کے خود کو فریش کرنے کی کوشش کی۔ اوکے، میں بس کچھ ہی دیر میں گھر آ رہا ہوں، اور اپنی دنیا والی بات کا جواب پھر کبھی کے لیے اٹھائے رکھیں ملکہ عالیہ، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا کال بند کر گیا۔ رانیہ نے دانتوں تلے اپنی زبان دبائی۔ وہ یہ بات بھی سن چکا تھا اور مسکراتے ہوئے سیل ویٹرس کی طرف بڑھایا، ساتھ شکریہ ادا کیا۔ وہ جواباً کہتے باہر نکل گئی۔ رانیہ، تمہاری زبان تمہیں مروائے گی، وہ کھسیانی سی ہنسی اور سیل چیک کیا تو واقعی ہی ابان کی 25 مسڈ کالز تھی۔ اس کا اپنے لیے پریشان ہونا دیکھ کے ایک سکون اس کے اندر اتر گیا تھا۔ وہ رات گئے کمرے میں داخل ہوا۔ رانیہ کمرے میں نظر نہ آئی۔ آگے بڑھا تو ٹیرس میں کھڑی نظر آئی۔ سرد آہ خارج کرتا آگے بڑھا۔ اتنی بے خبری اچھی نہیں ہوتی، ارد گرد کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ابان اسے پاس جا کے بولا تو وہ اچھل پڑی۔
آپ یہاں مجھے ڈانٹنے اور ڈرانے کو ہی لے کے آئے ہیں بس۔ رانیہ نے اس کو گھور کے دیکھا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اندر چلے۔ کتنی سردی ہے اور آپ آرام سے کھڑی ہے، کہیں سردی لگ گئی تو؟ میرے گھر والوں نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ واقعی ہی سردی بڑھ گئی تھی۔ چلے شاباش، میں فریش ہو کے آتا ہوں تو کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، وہ اسے کہتا واپس چلا گیا۔ اس کی نظر ایک منظر پہ ٹھہر ہی گئی تھی، ہوٹل سے ذرا ہٹ کے تارکول کی لمبی سڑک اور اس پہ لگے زرد رنگ کی اسٹریٹ لائٹس ماحول کو اور بھی خوابناک بنا رہی تھی۔ ساتھ پہ بنے بینچ، اکا دکا لوگ وہاں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اوپر سے سردی میں رانیہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رانیہ آ جائے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ابان کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ اندر چلی گئی اور ہاتھ دھو کے وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے کے کچھ دیر بعد وہ فائلوں میں سر دیے بیٹھا رہا اور رانیہ ٹیرس کی کھڑکی میں لگی اسی منظر کو دیکھے گئی، کیونکہ باہر سردی کی وجہ سے ابان نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی محویت نوٹ کر کے وہ فائلیں چھوڑتا ہوا اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنی محویت سے باہر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ابان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اور کرنے کو بھی تو کچھ نہیں، میں تو یہاں آ کے ہی بری پھنسی۔ بھلا یہ تو آفیشیل ٹرپ تھا آپ کا، مگر پھپھو کو کون سمجھائے؟ دراصل کچھ اس کا خود کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، کافی منگوائی ہے میں نے، ادھر آئے کافی انجوائے کریں۔ اس نے اسے بہلانے کو بولا، جتنا جانتا تھا کہ وہ اداس ہے۔ ابان، رانیہ نے اسے پکارا۔ دھیان ہنوز ادھر ہی تھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ ابان اس کے اس طرح مخاطب کرنے پہ حیران ہوا۔ میری بات مانیں گے؟ مجھے ادھر جانا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، پلیز پلیز۔ وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی اس واک کو، سو بول پڑی۔ نو وے، ٹائم دیکھیں ذرا، 11 بج چکا ہے اور میں آپ کو لے کر اس ٹائم باہر جاؤں؟ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، سو ضد مت کریں۔ اور باہر سردی بھی بہت ہے، کیونکہ آپ نے بیمار پڑ جانا ہے۔ وہ سخت چڑھا اور صاف منع کر دیا۔ مجھے جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پلیز، صرف تھوڑی دیر میں ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ اب اس کا بازو پکڑے اسے منا رہی تھی۔ اوکے بابا، چلو، لیکن زیادہ ٹائم کے لیے نہیں۔ اچھے سے شال اوڑھے اور خود کو کور کر لے، اگر بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی الزام لگے گا۔ وہ اپنی جیکٹ پہنتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا ریوالور بھی رکھ لیا۔ بن کہے سنو او یارا، ہم نے تو یوں ہی دل ہارا۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی۔ کچھ رات کا پہر تھا، ان کے علاوہ صرف دو اور کپل تھے۔ وہ ان سے کافی آگے تھے۔ لمبا سا فٹ پاتھ تھا۔ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اگر کسی میں اسے محسوس کرنے کی ہو تو وہ اپنی دھن میں مگن بولی۔ ابان اس جیسی غیر سنجیدہ لڑکی سے یہ بات سن کے حیران ہوا، کیونکہ وہ ہر وقت ہنستی کھیلتی اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ آپ کو فلسفہ بھی آتا ہے؟ واہ، ابان نے کہا۔ زندگی سب کو سکھا دیتی ہے، بہت بے رحم ہوتی ہے، کبھی کبھی تو سانس لینا بھی دشوار کر دیتی ہے۔ وہ کرب سے بولی، آنکھوں میں نمی موجود تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے اپنوں کے بہت بھیانک چہرے دیکھے ہیں۔ شروع سے ہمیں بھائی نہ ہونے پہ مورد الزام سمجھا جاتا تھا۔ میں نے بہت کچھ سہا ہے زندگی میں۔ وہ آج نہ جانے کس احساس کے تحت ابان سے سب کچھ شیئر کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں قصور کس کا ہے؟ میرے بابا کا۔ ان کو اعتماد نہ تھا مجھ پہ۔ مجھے کیوں مشق ستم بنایا گیا؟ ایک مجمع نے میری ذات کی دھجیاں اڑائی۔ ایک مرد میں اتنا سٹیمنا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے تو اپنی بیوی کو انصاف دلوائے اپنی فیملی سے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی، مگر انصاف تو دور، اس سمیت اس کی اولاد بھی روزانہ جیتی مرتی ہے۔ اپنوں کے تانے، دادی کے کوسنے، بیٹا نہ ہونے پہ وہ الفاظ، مگر پھر بھی خاموش کیوں؟ میری ذات پہ بھی کیچڑ اچھالا گیا، پھر مجھے آپ کے کوٹ میں کک کر دیا گیا۔ میرے بابا کے ہوتے میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ پسند کی شادی کروا لینا آسان ہے، مگر پھر اسے سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہ غلطی آپ نے کی۔ کیوں؟ وہ اب خاموش ہوئی۔ اور پھپھو مجھے کہتی ہے کہ وہ میری ماں ہے، میں ان سے قطعی تعلق ہی نہ کروں۔ کیوں؟ وہ خاموش رہی، اپنے حق کو آواز نہ اٹھائی۔ کہیں نہ کہیں پڑھے لکھے لوگ بھی اس دباؤ میں آ ہی جاتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹا نہیں اور اسی ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی ویسے ہو گئے۔ ظلم سہنا بھی خاموش رہ کے اچھا نہیں۔ ابان نے اس کو بولنے دیا، کیونکہ اسے کچھ دن پہلے تانیہ بیگم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلے بھائی نہ ہونے کا گناہ زمرے میں آیا، پھر بابا کے ساتھ ان کے بیٹا بننے کی خواہش نے ذلیل کروایا۔ حالانکہ میں وہ سب بابا کی خاطر کر رہی تھی، ان کے اور ہمارے درمیان حائل دیوار گرانے
تب مجھے آوارہ گردی کے طعنے کا سامنا کرنا پڑا اور اب زمر آپی کی خطا کا بوجھ مجھ پر مسلط کر دیا گیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ یہاں اس کی سمت جواب دے گئی تھی۔ وہ سسک پڑی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر خود کو روک نہ پائی۔ ابان نے کرب سے آنکھیں میچھی، اسے پکڑے بینچ پہ لایا۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اس کے بازو سے لگی رو رہی تھی۔ ابان نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد جب دل ہلکا ہوا اور پوزیشن کا خیال آیا تو خجل ہوتی پیچھے کو کھسک گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔